وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 75. آج کے سبق کا موضوع: کیا ہم نے سچے لوگوں سے رابطہ قائم کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا مقطع ہوگا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن وہ انہیں پکارے گا تو ارشاد فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 75. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکال لیں گے ہر امت سے، نکال لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ. فَقُلْنَا، پھر ہم کہیں گے، ہاتوا برہانکم، تم لے آؤ اپنی دلیل. فَعَلِمُوا، تو وہ جان لیں گے، ان الحق للہ، کہ حق جو ہے اللہ کے لیے ہے، سچی بات اللہ کی ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ سب باتیں، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ گھڑتے تھے. سامعین کرام، اہم آیت ہے اور سمجھنے کے لیے ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ ہر امت سے ایک گواہ کو اٹھایا جائے گا. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ترجمہ آپ نے سن لیا. بات یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ تھوڑی سی میں اپنے ایک بات اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں، یہ اسلام کو اول تو ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو آج قابل عمل نہیں سمجھتے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی ایک تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ ہے کیا چیز کامل بندگی. پھر حضور کا اتباع جو ہے، اس معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. آج کے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں. سامنے کا اول تو وہ رسول کے اتباع کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہے ایسے لوگ. پھر اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بڑی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نیک لوگ تھے، پیغمبر تھے، یعنی صحابہ اور پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، وہ تو صحابہ کرام تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء تھے. انہوں نے جو نمونہ پیش کیا ہے، آج ہم اس کے مطابق کامل طور پہ ہم نہیں عمل کر سکتے، یہ ناممکن ہے. وہ بڑے یعنی برگزیدہ لوگ تھے. یہ ایک بات کہی جاتی ہے. عام طور پہ سامعین کرام، اسلام کے بارے میں ہمارا ایک تو سچی بات یہ ہے کہ اسلام کو ہم نے تو پہچانا ہی نہیں ہے. اسلام کی دعوت کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم نے نہیں پہچانا، ہمیں نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اصل میں ہے کیا، کس طرف وہ ہمیں بلاتے ہیں، قرآن کی ہمیں کیا ضرورت ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، دین کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ بلکہ اکثر دیکھیں جو ہمارا معاشرتی رویہ ہے، دیکھیں قرآن کو تو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، اور قرآن کو قرات تک اور ناظرہ تک آپ دیکھیں نا، یعنی آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، یعنی میں اپنے سامعین کی بات کر رہا ہوں کہ بچوں کو ناظرہ کی حد تک قرآن پڑھانے میں ان کی دلچسپی ہے، باقی کوئی نہیں۔ ناظرہ پڑھ لیا بچے نے، اور پھر جو ہے 2-4 دیگیں آپ نے پکا کے بریانی کی اور حلوہ وغیرہ تیار کر کے وہ تیار کر لیا، بلا لیا، ایک ختم قرآن کی ایک محفل ہوتی ہے عام طور پہ کہ بھئی میرے بچے کا ختم ہے، اور اس میں ایک فنکشن ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے اپنے ہوتے رہتے ہیں یہ، ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہمارے کچھ رشتہ دار تھے، عزیز تھے، انہوں نے ایک شادی ہال میں یہ پروگرام کروایا کہ بچوں کا ختم ہے، ختم قرآن ہے، بہت بڑی تعداد میں مہمان بلوائے گئے اور کھانا بنوایا گیا شادی ہال میں، اور پھر قاری صاحب جو ہیں وہ آئے سج دھج کے، اور بچوں کو بھی خاص جوڑے پہنائے گئے، اور پھر جو ہے وہ تقریب ہوئی، اور تقریب کیا ہوتی ہے، خواتین سج دھج کے آتی ہیں اور وہاں جو نظارے ہوتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اب تقریب کیا ہے کہ بس بچوں کو بٹھا کے قاری صاحب جو ہے کچھ صورتیں آخری سپارے کی اور کچھ پہلے پارے کی آیتیں بسم اللہ سے شروع کرا کے والناس پہ، وہ جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، تو بس وہ دعا ہو گئی اور بس کھانا کھا لیا گیا اور بات ختم ہو گئی۔ قاری صاحب کو 2-4 جوڑے دے دیے گئے، چند ہزار روپے پکڑا دیے گئے، لو بھئی یہ تمہارا شکرانہ ہے۔ بس اس کے بعد جو ہے بچہ نے قرآن کو پھر نہیں اٹھایا۔ قرآن فہمی، میں ایک مختصر بات کہہ رہا ہوں، بات کی طویل ہو جائے گی، میں یہ کہہ رہا ہوں پھر ہم نے قرآن نہیں اٹھاتے کہ قرآن کی بس یہیں تک ہمارا وہ محدود ہے۔ پھر نہ والدین قرآن پڑھتے ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو صرف تلاوت تک محدود ہے، تلاوت تک قرآن جو ہے تلاوت تک محدود ہے کہ چلو تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں۔ اول تو قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ یہ تو ایسا وہ ہے، یعنی بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، یہ معاشرہ قرآن سے بے نیاز ہے۔ قرآن کو کتاب ہدایت نہیں، اس کی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن آج دیکھیں ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، قرآن کو تو کب سے ہم نے ترک کیا ہوا ہے۔ قرآن کو آپ دیکھیں کہ یعنی جب مسلمانوں کی خلافت، یہ بغداد کی وہ جو ہے وہ ہماری خلافت راشدہ کے بعد جو خلافت تھی جیسی بھی تھی، لیکن چنگیز آیا، چنگیز تھا یا ہلاکو خان تھا، اس نے دجلہ مسلمانوں کے خون سے بھر دیا۔ دجلہ بغداد کا وہ تھا نا، بغداد ہمارا وہ تھا، دارالحکومت تھا، تو وہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہوا، لیکن آسمان اس پہ نہیں رویا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور کافروں نے تہتیک کر دیا مسلمانوں کو، آپ کی سارا لائبریریوں کو جلا دیا گیا، ریکارڈ کو تلف کر دیا گیا، وہ سمندر برد کر دی گئی۔ اور پھر جہاں سے ہم نے دیکھیں یہ کیا تھا اصل میں، یہ قرآن کو چھوڑنے کا عذاب تھا۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن سے ہم بے فکر ہو گئے، جس نے بھی کیا، لیکن کیا تو ہم نہیں ہے، جس کی بھی سازش تھی، لیکن ہم نے ارادتاً ایسے کیا ہے کہ قرآن، یعنی جس وقت وہ ہو رہا تھا وہ یہ بغداد کا وہ آیا سقوط بغداد، اس میں اس وقت حنفی اور یہ شیعہ سنی، یہ ایک شیعہ نے اس کو دعوت دی تھی، اب اس کا نام مجھے نہیں یاد، لیکن خلیفہ کیا ایک وزیر تھا،
اس نے اس کو دعوت دی تھی کہ بھئی تم آؤ، میں تمہاری مدد کروں گا، اور حالات تیار ہیں۔ وہاں کوے کے حلال حرام ہونے پہ بحث ہو رہی تھی، اس زمانے میں کوے کے حلال حرام ہونے پہ بحث ہو رہی تھی کہ کوا حلال ہے کہ حرام ہے۔ دیکھیں قرآن تو ایک ہمیں ایک منزل دیتا ہے، توحید کا درس دیتا ہے، وہ توحید کا درس ہم نے بھلائی دیا سرے سے، اور صرف زبانی کلامی باتیں رہ گئیں۔ آج بھی آپ دیکھیں میں توحید کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ روایتی انداز میں بہت سے لوگ ہیں کہ وہ روایتی سوچ سے آگے بڑھ کے سوچتے نہیں ہیں۔ توحید تو ایک فکر ہے سامعین کرام، ایک دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لو، اللہ کو الہ واحد بنا لو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دو، یہ توحید ہے ہمارا۔ تو ہم توحید کے دعوے دار تو ہیں، لیکن ہمارا سر تو جھکا ہوا نہیں ہے، اللہ کے سامنے اٹھا ہوا سر ہے۔ تو وہ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، قرآن کو ترک کیا ہے، اسلام کو ترک کر دیا ہے، اتباع رسول کو ترک کر دیا ہے۔ نہ دوزخ سے بچنے کی فکر ہے، نہ جنت میں جانے کی کوئی لالچ ہے ہمیں، نہ موت کے بعد جو حالات ہیں قبر میں اس کی ہمیں کوئی پریشانی ہے۔ اللہ کے رسول تو پناہ مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، ہماری ہدایت کے لیے انہیں تو۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری بحث سے باہر ہیں۔ ایک ایسی صورتحال ہے سامعین کرام جس پہ آپ جتنا بھی روئیں تو وہ کم ہے۔ تو بہرحال دیکھیں قرآن جو ہے، یہ پیغمبر جو آتا ہے نا، یہ ایک میسج لاتا ہے، ایک دعوت لے کے آتے ہیں پیغمبر، اور وہ دعوت ہوتی ہے اللہ کی طرف۔ اور اللہ کو اگر آپ نے اپنی منزل بنا لیا، سامعین کرام یہ جملہ ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے اپنی منزل بنا لیا تو پھر تو اس کے لیے آپ کو ایک خاص طریقہ اختیار کرنا ہوگا زندگی گزارنے کا، یعنی آپ کو اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہوگا، خواہشات نفس کے مطابق آپ نے زندگی نہیں گزارنی۔ یہ میں سادے سے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آپ نے اللہ کی ہدایت کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کو پورے ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، یعنی آپ نے اپنی خواہشات کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے۔ یہ میں آپ کو یعنی اپنی زبان میں سلیس اردو میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، لیکن آج جو ہمارا معاشرتی رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے، دیکھیں میں پھر یہ باتیں بار بار بتا رہا ہوں کہ ہم تو نہ تو قرآن کو مانتے ہیں کہ یہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کو ہم اپنی منزل قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری منزل تو دنیا ہے، بس یہ دنیا ہی کے یہ کھابے اور یہ رہنا اور یہ سیر سپاٹے یہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، اور اسی کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں پیسے یہ دنیا کے چکر میں وہ گرداب میں بری طرح پھنس کے رہ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اپنے بہت سے، آپ کو اگر آپ نے احساس آپ کو ہو گیا دنیا داری کا نا کہ وہ کیا چیز ہے، دنیا داری تو ایک نظریہ ہے کہ آپ کا ایمان بالدنیا ہو گیا، یقین دنیا پہ ہو گیا کہ دنیا ہی کی کامیابی ہم نے حاصل کرنی ہے، پھر آپ کو ارد گرد بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے سامعین کرام اپنے قرب و جوار میں کہ وہ صرف دنیا ہی کی سوچتے ہیں، دنیا سے آگے ان کی فکر کچھ کام ہی نہیں کرتی۔ تو بات یہ ہے، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھو قرآن، اللہ کو منزل بنا لو، اس میں مضمون کیا ہے؟ اللہ کو اپنی منزل بنا لو اور اللہ ہی کے سامنے سر جھکا دو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سامنے سر جھکا دو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اجر ہے، اس پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔
اصل چیز جو ہے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی ہدایت کے سامنے سر جھکا دینا ہے کہ ہاں میری کامیابی اگر ممکن ہے تو قرآن ہے، وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے، اور اس پہ جو عمل کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو ان کا اسوہ حسنہ جو ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اب یہ اصل ہو گئی سامعین اکرام، قرآن اور سنت۔ اب یہ جو چیز ہے آج ہم یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں من حیث القوم۔ اس میں وہ ظاہری دیندار لوگ بھی شامل ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، میں نے خود دیکھا ہوا ہے 5 وقت کے نمازی ہیں، اور زیادہ وقت وہ مسجد میں صرف کرتے ہیں، حرام نہیں کھاتے، حرام نہیں کھاتے، اور حلال کھاتے ہیں، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن منزل دنیا ہے، دنیا دار ہیں، اللہ ان کی منزل نہیں ہے۔ یہ 5 بنا تو سامعین کرام یہ تو ستون ہے، اس ستون پہ آپ نے پھر ایک عمارت کھڑی کرنی ہے۔ 5 بنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ حاوی ہیں ہمارے سارے دین پر، یعنی ہماری ساری زندگی میں اس کے اثرات ہونے چاہیے، اور ہمارے اخلاق، حضور فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کرو۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، یہ اسلام کا ارکان ہے، لیکن ٹوٹل اسلام تو نہیں ہے۔ ٹوٹل اسلام یہ ہے کہ آپ کا سر جھک جائے، آپ کی اپنی خواہشات نہ رہیں، آپ کی اپنی خواہشات نہ رہیں، اور آپ کا سر جھک جائے ٹوٹل۔ آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اپنے اندر، اپنے اعمال میں سمو لیں، آپ بولتا قرآن بن جائے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کو اچھی طرح باندھ کے جو ہے ریشمین غلافوں میں اپنے طاقوں میں سجایا ہوا ہے، جب کوئی مردہ آتا ہے تو پلنگ پہ لٹا کے سپارے آپ تقسیم کرنے لگتے ہیں کہ لو پڑھو اس کو اور بخشواؤ اس کو۔ ایسے تو مردے کو نہیں بخش سکتے آپ، مردہ تو تھا ہی، مشرکانہ اس کا نظریہ تھا۔ عام طور پہ جو مردے ہوتے ہیں، میں مسلمان مردوں کی بات کر رہا ہوں جو برائے نام مسلمان ہیں، مشرکانہ عقائد ہیں ہمارے، دنیا پر عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ مشرکانہ عقائد، کافرانہ عقائد، عقائد کا مطلب نظریہ، آپ کا ٹوٹلی نظریہ۔ تو آپ دیکھیں نا پاکستان میں کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سیاست کو آپ دیکھ لیں، بے مقصدیت ہے، اور پھر آپ جو پیسہ ہے، کرپشن ہے، اور رشوت ستانی ہے، اور قرآن سے دوری ہے۔ یہ کوئی اسلام ہے؟ یعنی پیسہ کماؤ، بس پیسہ کماؤ، ہر طرف سے آپ نے پیسے کمانے کی فکریں آپ کو لاحق ہیں۔ یہ تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو بندگی کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایہ، قضى ربک الا تعبدوا الا ایہ، رب کا فیصلہ ہے کہ آپ نے اس کی بندگی کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی۔ ہم تو، ہمارا سر تو جھکا ہوا ہے پیسے کے سامنے، تھوڑے سے دنیاوی مفادات آتے ہیں، ہمارا سر جھک جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ تو یہ آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، نزعنا من کل وقیا، دیکھیں اصل چیز جو ہے، میں آپ کو بتاؤں، وقت میرے پاس کم ہے، میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ کامل بندگی ہی میں نجات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کامل بندگی نہیں کرتے، روز قیامت ہر معاشرے میں یہ من کل امت شہیدن، ہر امت سے گواہ، تو یہ صرف پیغمبر نہیں ہوں گے، پیغمبر تو ہیں، وہ تو ایک الگ ان کا درجہ ہے، لیکن ہر معاشرے میں قیامت تک ہر معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے سچے لوگوں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ وہ سچے لوگ موجود ہیں، اور آپ کو یہ دیکھیں، اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے، سچے لوگوں کی عملی نمونے کی ہمیں ہر وقت قیامت تک ضرورت رہے گی۔ اور یہ اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا ہے کہ قیامت تک ایک ٹولی ایسی رہے گی جو حق پہ قائم رہے گی،
کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرے گی اور وہ حق پہ قائم رہے گی. تو وہ یہ کون ہے؟ یہ صادقین کی ٹولی ہے، یہ سچے لوگ ہیں جو ایک دو نہیں ہیں، ہر معاشرے میں آپ کو مل جائیں گے، تلاش سے آپ کو ملیں گے. آپ تلاش کریں آپ کو مل جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور یہی جو لوگ ہیں، دیکھیں اب میں بات کو سمیٹتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مکمل بندگی، مکمل اسلام، مکمل دین، نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے کھڑا کر دے گا. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. ایسے لوگوں کو پہلے تو بلایا جائے گا، جیسے کہ ہم نے یہ آیت گزشتہ آیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے سامعین اکرام. یہ واو جو ہے نا، یہ سارا مضمون جو ہے وہ ایک ہی ہے. یعنی پچھلے سبق میں کیا تھا؟ اس دن ہم ان کو پکاریں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہے بھائی وہ شریک میرے. پھر یعنی ان میں سے ان لوگوں کو کھڑا کریں گے، ہر امت سے شہیدن. وَنَزَعْنَا ہم نکال دیں گے، مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ہر امت سے گواہ، عملی گواہ. اور ان سے کہا جائے گا فَقُلْنَا، پھر ان سے کہا جائے گا کہ بھئی ہاتھو برہانکم، تم جو کہتے ہو کہ یہ اسلام ناقابل عمل تھا، کوئی دلیل لاؤ. اللہ تعالیٰ نے تو دلیل پہلے کھڑی کر دی ہوگی، ہر امت سے ایک گواہ، ہر معاشرے سے ایک گواہ. وہ دلیل تو پہلے، پھر ان گمراہ لوگوں سے کہا جائے گا کہ بھئی تم لوگ کوئی دلیل لاؤ. تم جو کہتے ہو کہ اسلام ناقابل عمل تھا، بندگی نہیں ہو سکتی تھی اس ہمارے زمانے میں، تو تم کوئی دلیل لیا. میں تو یہ شخص تمہارے زمانے میں موجود تھا اور یہ تو قرآن پہ عامل تھا، دین کو اس نے مکمل اختیار کر لیا تھا. تو فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو وہ جان لیں گے وہاں کہ سچی بات اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ سچا ہے، قرآن سچا ہے. دیکھیں قرآن جو ہے وہ قابل عمل ہے قیامت تک، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اگرچہ ہم تو نہیں سمجھتے نا، حضور کا اسوہ حسنہ قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، قرآن بھی. تو یہ سچی بات جو ہے وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہاں سمجھ میں آ جائے گی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ ہستیاں جو یہ گھڑتے تھے، یعنی جو جھوٹے معبود انہوں نے گھڑے ہوئے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے سامعین اکرام کہ اس بات کو ہم اچھی طریقے سے سوچیں سمجھیں. دیکھیں اصل جو چیز ہے کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کی نیت صحیح کر لیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی بنیاد بنا لیں، زندگی کی بنیاد کے. ہاں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اگر آپ ایسا کہہ دیں گے تو یا گی، جو بھی مرد ہو یا عورت، تو پھر تو کام آسان ہو جائے گا. پھر آپ نے اللہ کو منزل بنا کے رہنما، یہ امت جو گواہ ہے، اس وقت جو گواہ ہے اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے. تو اس کو تلاش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار کے آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے پر سفر شروع. اگر ایسا نہ ہوا تو یہ گواہ جو موجود ہیں آج، یہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو حق پیش کیا، انہوں نے میری بات نہیں مانی، اور بطور گواہ بھی یہ پیش ہوں گے. یہ آیت کا خلاصہ ہے اور مضمون ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے سامنے میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نے کہا، اچھا تلاوت ہے. وَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ۔ وَنَزَعْنَا ہم ایک گواہ نکال کے لے آئیں گے، من کل امتن ہر ایک امت سے، شہیدن، ونزعنا ہم نکال کے لے آئیں گے، من کل امتن ہر امت سے، شہیدن ایک گواہ، فقلنا ہاتوا برہانکم، پھر ہم کہیں گے کہ تم لاؤ، پیش کرو اپنی دلیل، فعلموا ان الحق للہ، تو وہ جان لیں گے کہ سچی بات تو اللہ کی ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جو گھڑتے تھے۔ سامعین اکرام، اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. And we will draw out from every community a witness and say, produce your evidence. Then they will realize that the truth is God's, and those they used to invent have forsaken them. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔